بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ علم صرف کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم پچھلے پڑھے ہوئے اسباق کا اجرا کریں گے۔ اجرا کی اہمیت اس قدر ہے کہ جب تک آپ اپنے پڑھے ہوئے قواعد کو استعمال نہیں کریں گے نہ وہ قواعد یاد رہتے ہیں اور نہ ہی ان کو یاد رکھنے کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ یہ قواعد اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے میں، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے میں، قرآن پاک کو علی وجہ البصیرت سمجھنے میں ہمیں یہ فائدہ دے۔ تو یہ فائدہ تبھی حاصل ہوگا کہ ہم قرآن پاک میں مختلف مقامات سے ان سیغوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ تو آج کا سارا سبق اسی بات پر ہے کہ ہم سیغے کو کیسے پہچانیں گے۔ مختلف سیغے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور ان سیغوں پر ہماری گفتگو ہوگی۔ میں ایک سیغہ پیش کروں گا اور تھوڑا آپ کو موقع دوں گا، آپ اس سیغے کو خود نکالیں گے اور اس کے بعد میں خود بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ یہ سیغہ کون سا ہے۔ ابتدا ایسے ہی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ سیغے سمجھنا آ جائیں گے۔ چلتے ہیں اسکرین پر۔ یہ جی سب سے پہلے آپ کے سامنے جو سیغہ نظر آ رہا ہے یہ ہے ضربو۔ اب ماضی سے لے کر نفی، تاکید، بلند تک میں نے آپ کو پڑھا دیا ہوا ہے۔ اب آپ اس پڑھے ہوئے کو استعمال کریں اور سیغے کو بھی پہچانیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سیغے کی ساخت دیکھ کر پہچاننا ہے کہ یہ سیغہ کون سا ہے 14 سیغوں میں سے۔ پھر آپ نے یہ تعین کرنا ہے کہ یہ فعلوں میں سے کون سا فعل ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ معروف ہے یا مجہول، یہ بھی دیکھنا ہے کہ مثبت ہے یا منفی۔ جو تعین کریں گے اس کے مطابق پھر ہم نے اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ضربو ہے۔ سیغہ نکالنے میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا وزن نکالیں۔ پہلے دن سے ہمارے پاس یہی سیغہ چل رہا ہے، یعنی یہی حروف اصلیہ چل رہے ہیں، ضاد، را اور با۔ تو اب تو آپ کو کم از کم اس کے بارے میں تو پتہ ہے کہ ضاد، را اور با حروف اصلیہ ہیں۔ تو یہ حروف اصلیہ ہیں۔ وزن نکالنے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اس کے مطابق آپ وزن نکالیں گے۔ تو ضاد کی جگہ پر فا رکھیں، را کی جگہ عین رکھیں اور با کی جگہ لام رکھیں اور دیکھیں شکل کیا بنتی ہے۔ تو جب ہم نے اس طرح کیا تو اس کا یہ بن گیا وزن ضربو، ہم اس کو کہیں گے بر وزن فعلو۔ کوئی بھی سیغہ جب آپ نے پہچاننا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ اس کا وزن تیار کرنا ہے۔ یہ لازمی کیا کریں اور میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی سیغہ آپ نے تلاش کرنا ہے تو پہلا کام اس کا وزن تیار کرنے کا ہے، اور میں جب تک آپ کو یہ اجرا کرواتا رہوں گا انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو وزن بھی کرواؤں گا۔ تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ضربو بر وزن فعلو۔ اب یہ تو وزن نکال لیا، اب ہم اس کے گردان میں چلے تو ایک حصہ ماضی کا تھا اور ماضی کی ساری قسمیں، اور اس کے بعد مضارع آیا اور اس کی نفی جہت بلند اور نفی تاکید بلند بھی۔ تو اس میں مضارع کی کوئی علامت تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو مضارع ہوتا ہے اس کے شروع میں یا حمزہ ہوتا ہے یا نون ہوتا ہے یا ہوتی ہے یا تا، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ضربو بر وزن فعلو تو ہمیں یہ ماضی میں ملتا ہے۔ جب ہم نے گردان کی تھی ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، تو یہ ضربو ماضی میں ہمیں ملا، اور جب ماضی میں مل گیا تو پہلا سیغہ اس کا تھا ضربا، دوسرا تھا ضربا، تیسرا تھا ضربو۔ تو ہم اس کو پہچاننے میں یوں کامیاب ہو گئے کہ یہ سیغہ جمع مذکر غائب کا ہے اور فعل ماضی مطلق ہے، اور چونکہ اس کے شروع میں ما نہیں لگا ہوا اس لیے یہ مثبت ہے، اور چونکہ اس کا پہلا حرف مضموم نہیں ہے اس لیے یہ معروف ہے۔ تو یہ سیغہ اب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے سیغہ یوں بیان کرنا ہے کہ سیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف۔
اب جو صیغہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے اس کے مطابق ہم اس کا ترجمہ کریں گے، تو اس کا ترجمہ ہوگا مارا ان سب مردوں نے۔ اب ضربو کا ترجمہ مارا ان سب مردوں نے میں نے کس بنیاد پر کیا، یہ بھی پوری مکمل ویڈیو موجود ہے اور یہ آپ کو لنک بھی دکھائی دے رہا ہے، آپ اس میں چلے جائیں اور جا کر اس لنک میں اس کو پہچانیں اور دیکھیں کہ ہم نے اس ضربو کا ترجمہ مارا ان سب مردوں میں کس بنیاد پر کیا۔ مارا کس کا ترجمہ ہوا، ان کس وجہ سے کیا، سب کس وجہ سے، اور مردوں نے کس وجہ سے۔ دوبارہ یہاں ایک دفعہ میں آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ مارا ترجمہ اس لیے کیا کہ یہ ضربو جو ہے یہ دربن سے مانا ہے اور دربن کا معنی ہے مارنا۔ ان اس لیے ہے کہ یہ جمع مذکر غائب ہے، یہ یہاں پر یہ غائب نظر آ رہا ہے، اور سب اس لیے کیا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور مردوں نے اس لیے ترجمہ کیا کہ یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ تو ہر چیز کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے اس کا ترجمہ کیا۔ ایک دو صیغے اور میں آپ کو خود نکال کر دیتا ہوں، پھر آپ انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیے، ہمارے پاس صیغہ ہے ضربتم۔ اس ضربتم صیغے کو حل کرنا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے، فا، عین اور لام کے ذریعے یہی صیغہ بنائیں گے۔ تو ضاد کی جگہ پر فا رکھا، را کی جگہ عین رکھا اور با کی جگہ لام رکھا، تو جب وزن بنایا تو بن گیا فعلتم۔ اب ہم اس کا صیغہ پہچاننے کی طرف جب چلیں گے تو ظاہر ہے کہ تا، تما، تم، تی، تما، تن، یہ الفاظ جو ہے یہ ضمیریں یہ ماضی میں ہی آیا کرتی ہیں، مضارع میں یہ ضمیریں استعمال نہیں ہوئی۔ تو ہم گردان کر کے دیکھ لیتے ہیں، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم۔ تو یہ صیغہ ہمیں ضربتم سیم یہی صیغہ فعل ماضی کی گردان میں مل گیا۔ اور اب ہم پہچانیں گے کہ یہ شروع والے صیغوں میں تو تا، تما، تم، تی، تما، تنا شروع والے 6 میں نہیں آتا، یہ جو ہے ضمیریں ہمیشہ حاضر کے صیغوں میں آتی ہیں۔ واحد مذکر حاضر میں تا، تثنیہ میں تما اور جمع میں تم، تو یہ جمع والی ضمیر ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے اور فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے۔ فعل ماضی مطلق تو اس لیے کہ یہ دربن سے درابہ بنا اور اس کی پوری گردان ہوئی، یہ ماضی مطلق اس لیے ہے، اور مثبت اس لیے ہے کہ اس کے شروع میں ما نہیں ہے، اور معروف اس لیے ہے کہ اس کے پہلے حرف کے اوپر ضمہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے فعل ماضی مجہول بنائی تھی معروف سے، تو ہم نے یہ کیا تھا کہ اس کے پہلے حرف کے فتح کو ضمہ سے بدلا تھا۔ تو یہاں پر پہلے حرف پر اگر ضمہ ہوتا تو ہم سوچتے کہ شاید یہ مجہول ہے، لیکن پہلے حرف پر ضمہ نہیں ہے تو اس لیے ہم نے اس کو معروف قرار دیا۔ اب جاتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اب غور کر لیں، ضربتم ہم نے ترجمہ کرنا ہے جس کے اندر جمع کا مفہوم بھی آئے، مذکر کا بھی آئے، حاضر کا بھی آئے۔ تم سب مردیے والا لفظ آئے گا، تو یہ دیکھیے یہ ترجمہ مارا تم سب مردوں نے، تو یہ ہے ضربتم کے صیغے کی پوری تحقیق۔ آپ نے ہر صیغہ اسی طرح بیان کرنا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں قانون اور طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی صیغہ نکالتے ہیں پھر اس صیغے کی گردان کرتے ہیں، ایک دفعہ پوری گردان کرتے ہیں اور دوسری مرتبہ گردان شروع سے کر کر اس صیغے پر آ کر بریک کرتے ہیں۔ ہم نے جب صیغہ بیان کر لیا، اب وہ گردان پڑھیں گے جس گردان میں یہ صیغہ موجود ہے۔ اب میں وہ گردان پڑھنے لگا ہوں، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ ایک دفعہ گردان ہو گئی، اب میں دوبارہ گردان کر کے آ کر اس صیغے پر بریک لگاؤں گا۔ ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم۔ یہ ضربتم صیغہ ہے، ہم نے گردان بھی نکال لی اور اس صیغے کو بھی پہچان لیا۔ اب آپ کے پاس صیغہ ہے ضربتو، جی یہ آپ اب نکالیں ذرا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کا وزن نکالنا ہے، اور وزن نکالنے کا طریقہ 2 صیغوں میں میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور وزن کے لیے آپ کے پاس فا، عین اور لام ہے۔ آپ نے حروف اصلیہ میں فا پہلے حرف کے جگہ پر فا رکھنا ہے، دوسری کی جگہ پر عین رکھنا ہے، تیسری کی جگہ پر لام رکھنا ہے، اور وہی زبریں وہی حرکتیں دے دینی ہیں، وہی ضمیریں لگا دینی ہیں۔ تو بنائیے ضربتو کا وزن، جی بنائیں، ہمت کریں، آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساری سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے نکال لیا ہے تو بھی ٹھیک، نہیں نکالا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا وزن ہے فعلتو۔
اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں اور سارے سبق پڑھے ہیں تو پھر تو وزن نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے صیغہ کی طرف۔ تو 2 صیغے پہلے ماضی کے گزرے، یہ بھی ماضی ہی کا ہی ہے۔ ضربتو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ضمیر جو ہے یہ واحد متکلم میں آتی ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ضربتو صیغہ جو ہے یہ ہے واحد متکلم فعل ماضی مطلق، کیونکہ اگر اس کے شروع میں قد ہو تو ہم کہیں کہ ماضی قریب ہے، اس کے شروع میں کانا ہو تو ہم کہیں ماضی بعید ہے، لیتما ہو تو ہم کہیں ماضی تمنائی ہے، لعلما ہو تو کہیں ماضی احتمالی ہے، اور مضارع پر کانا آ جائے تو ہم کہیں کہ یہ ماضی استمراری ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ماضی مطلق ہے۔ اور ماضی مطلق کے ترجمے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے اسی سبق میں کہ اس کے اندر یہ تو پتہ چلتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانہ میں کوئی کام ہوا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا وقت گزرا ہے یا زیادہ۔ اور یہ مثبت ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں ما نہیں ہے، جب ما لگے گا تو وہ منفی ہو جائے گا، اور جب تک ما نہیں آتا تو وہ صیغہ کیا کہلائے گا؟ مثبت۔ اور معروف اس لیے ہے کہ اگر فا کلمہ پر ضمہ ہوتا اور عین کلمہ مکسور ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ یہ فعل ماضی مجہول ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ معروف۔ اب ترجمہ، مارا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، تو چونکہ یہ بھی آپ کو پہلے پڑھایا جا چکا ہے کہ متکلم واحد متکلم کے صیغے میں ایک ہی صیغہ 2 کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، یہی صیغہ مذکر کے لیے بھی ہوگا، یہی مؤنث کے لیے۔ یعنی اگر آپ نے یہ ترجمہ کرنا ہے کہ مارا میں ایک مرد نے، تب بھی ضربتو ہی کہیں گے، اور اگر آپ نے کہنا ہے مارا میں ایک عورت نے، تب بھی لفظ یہی ہوگا ضربتو۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو مذکر کے لیے یوز کر لیں یا مؤنث کے لیے۔ اگلا صیغہ آ گیا ہمارے پاس یضربو۔ حروف اصلیہ وہی ہیں ضاد را اور با، لیکن پہلا جو حرف اصلی ہے فا کلمہ ضاد، اس کے پیچھے دیکھیں یا آ چکی ہے۔ تو جب اس طرح فا کلمہ سے پہلے یا آ جائے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اب یہ ماضی نہیں ہوگی، یہ مضارع ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو اس کا وزن نکالیں، طریقہ وہی ہے، فا کی پہلے حرف کی جگہ فا رکھیں، دوسری کی جگہ عین اور تیسری کی جگہ لام، اور جو باقی حرف بچیں گے اس کو اسی طرح ہم نے وزن کے اندر لے آنا ہے۔ تو ہم نے جب یضربو کا وزن کیا تو بن گیا یفعلو۔ جی، اب جب یفعلو آ گیا تو اب اپنے دماغ کو مضارع کے اندر لے آئیں۔ جب مضارع کے اندر ہم دماغ کو لے کر آئے تو ہم سوچتے ہیں، گردان کرتے ہیں، تو یضربو یضربان یضربون یضربو، علامات مضارع پر بھی غور کرنا ہے اور آخری حرف کی حرکت پر بھی غور کرنا ہے۔ جب ہم علامت مضارع دیکھتے ہیں تو شروع میں ہے یا، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ کو یہ سکھایا جا چکا ہے کہ علامات مضارع میں سے جو یا ہے یہ مضارع کے 4 صیغوں میں آتی ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چھٹا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ 14 صیغوں میں سے ان 4 میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ تو چھٹے صیغے میں تو جمع مؤنث غائب ہے، وہاں تو نون ہوتا ہے، اس میں نون بھی نہیں ہے۔ جمع مذکر غائب میں یضربون ہوتا ہے، نون ہوتا ہے۔ تسنیہ مذکر غائب میں یضربانی نون ہوتا ہے، سب میں نون ہوتا ہے۔ ایک صیغہ پہلا ہے جس میں نون نہیں ہوتا، اور وہ ہے واحد مذکر غائب۔ تو یا نے بھی ہمیں بتا دیا کہ ہم نے 4 صیغوں کے اندر تلاش کرنا ہے، اور آخری ضمہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ رفع والے صیغے 5 ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا صیغہ جو ہے وہ رفع والا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ یہ ہو گیا واحد مذکر غائب، اور فعل مضارع ہے، مثبت ہے، معروف۔ مثبت اس لیے کہ اس کے شروع میں اگر لا ہوتا تو یہ منفی ہوتا ہے، لا نہیں ہے تو یہ مثبت قرار پائے گا۔ اور معروف اس لیے کہ جو مجہول ہوتا ہے اس کی علامت مضارع مضموم ہوتی ہے اور عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے۔ یہاں علامت مضارع مضموم نہیں ہے، یہ ابھی جس سطح پر ہم چل رہے ہیں یہ باتیں اس سطح کی ہیں۔ جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھ ابواب، کچھ مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے، لیکن وہ بعد کی باتیں، ابھی آپ نے اتنا ہی سیکھنا ہے اور اسی کو سمجھنا ہے۔ تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف۔ ترجمہ اب صیغے کے عین مطابق کریں گے، چونکہ واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، اور مضارع کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی زمانے موجود ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ ہم نے ترجمہ کیا، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔
تو مارتا ہے یا مارے گا، یہ مضارع والا صیغہ آ گیا، اور وہ اس لیے لے کر آئے کہ یہ غائب ہے، اور ایک اس لیے لے کر آئے کہ یہ واحد ہے، اور مرد اس لیے لے کر آئے کہ یہ مذکر ہے۔ تو واحد مذکر غائب کا ترجمہ ہم نے کیا، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ اب صیغوں کی پہچان کریں گے۔ اگر صیغوں کی پہچان نہ آئی اور صیغے کے مطابق، صیغے کی ساخت اور اس کی طبیعت کے مطابق اگر ترجمہ کرنا نہ آیا تو پھر یہ گرامر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر یہ ترجمہ کرنا نہ آیا اور گرامر آپ نے نہ پڑھی تو پھر آپ قرآن پاک اور احادیث طیبہ میں اور فقہی کتابوں میں دوسروں کے ترجمے کے محتاج رہیں گے۔ آپ کو اب خود ترجمہ کرنا نہیں آئے گا، خود اعراب لگانے نہیں آئیں گے۔ اس لیے میری کلاس کے ساتھ ساتھ چلیے آپ، اور جس طرح میں آپ کو اجرا کروا رہا ہوں اسی طرح اجرا کیجئے۔ یہ جس طرح میں نے آپ کو اجرا شروع کروایا ہے آپ اس کو کرتے رہیے، آگے چل کر آپ کے بہت کام آئے گا۔ جب ہم نے نحو کا اجرا کرنا ہے اس وقت آپ کو یہ کیا ہوا اجرا بہت کام آئے گا۔ یہ یضربو فعل آ گیا، صیغہ ہم نے بیان کر دیا۔ اب ذرا چلتے ہیں اس کے گردان کی طرف۔ یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضربو نضربو۔ یہ گردان پوری کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ گردان شروع کریں گے اور اس صیغے پر آ کر بریک لگائیں گے۔ شروع کرتے ہیں یضربو، بریک لگ گئی، کیوں؟ یہ پہلا صیغہ تھا تو بس اسٹارٹ ہوتے ہی بریک لگ گئی۔ تو ہمارے قوانین کے مطابق، ہمارے اسلوب کے مطابق صیغہ بھی بیان ہو گیا، اس کے مطابق ترجمہ بھی ہو گیا، اور ہم نے وہ صیغہ بھی بیان کر لیا، وہ گردان بھی کر لی جس گردان کے اندر یہ صیغہ موجود ہے۔ یضربو پہلے صیغے میں اور اس میں آپ فرق دیکھیں، اس میں تھا یضربو اور اب ہے یضربو۔ پہلے تو بنائیں وزن، جی بنائیں وزن۔ دوات کی جگہ پر فا رکھنا ہے، را کی جگہ عین رکھنا ہے، اور با کی جگہ لام، اور یا ایز اٹ از آ جائے گی۔ بن گیا وزن؟ جی بالکل آپ درست سوچ رہے ہیں۔ یہ یضربو بر وزن یفعلو، یہ وزن بن گیا۔ اب ہم نے اس کے صیغے کی تلاش کرنی ہے، تو صیغہ ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ صیغہ بنیادی طور پر تو یہ وہی صیغہ ہے جو اس میں تھا یضربو میں، واحد مذکر غائب، کیونکہ یا آئی ہوئی ہے تو ہم یہ چار صیغوں کے پابند ہیں، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب۔ یہ ان چاروں میں گھومے گا، یا ان چاروں میں گھومے گی۔ تو یا آ گئی ہے اس لیے ہم ان چاروں میں تلاش کر رہے ہیں، اور آخر میں دیکھا تو ضمہ تھا، تو جس میں یا بھی ہو اور آخر میں ضمہ بھی ہو یہ پہلا ہی صیغہ ہوا کرتا ہے۔ یہ پہلے صیغے کی نشانی ہے کہ شروع میں یا ہوتی ہے اور آخر میں ضمہ ہوتا ہے۔ دوسرے صیغے میں کیا ہوتا ہے؟ شروع میں یا ہوتی ہے اور آخر میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے۔ تیسرے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ شروع میں یا ہوتی ہے اور آخر میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے اور اس کے پیچھے واو ہوتا ہے، اور جمع مؤنث غائب میں آخر میں نون مبنی ہوتا ہے جو گرتا ورتا نہیں ہے۔ تو یہ یضربو بر وزن یفعلو۔ اب ہم صیغہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت مجہول۔ مضارع تو اس لیے کہ علامت مضارع موجود ہے، مثبت اس لیے کہ اس کے شروع میں لا نہیں لگا ہوا، اور مجہول اس لیے کہ علامت مضارع مضموم ہو گئی اور عین کلمہ اس کا مفتوح ہو گیا۔ کریں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس سے گزرنا ہے۔ اس کو مشکل نہیں سمجھنا، آسان سمجھنا ہے۔ آپ کو اگر مشکل لگ رہا ہے تو یقین کیجئے صرف اس لیے لگ رہا ہوگا کہ آپ کو پچھلی جو گردانے اور پچھلے صیغے، پچھلے بنانے کے طریقے وہ آپ کو یاد نہیں ہے۔ آپ ذرا اگر مشکل لگ رہا ہے تو اس سبق کو یہیں بریک کر دیں، پہلے پچھلے سارے سبق دیکھ لیں۔ 24 اسباق میرے خیال گزر چکے ہیں، ان کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو یہ آسان ہو جائے گا۔ درمیان سے اگر پکڑیں گے وہ نہیں سمجھ آئے گی۔ اسٹارٹ سے چلیں اور چلتے ہیں پھر بہت آسان ہے۔ اب ہم اس صیغے کے مطابق ہم ترجمہ کریں گے، تو ترجمہ یہ ہے مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ دیکھا معروف میں تھا مارتا ہے یا مارے گا، اور جب جیسے ہی مجہول ہوا تو ترجمہ مجہول والا ہو گیا، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ ایک تو مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، ہم نے وہ دونوں رکھے، اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ دو زمانوں کے ساتھ ساتھ اس کے مجہول ہونے کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ تو جب مجہول ہونے کے لحاظ کیا تو ہم نے کہا مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ وہ ایک مرد، وہ اس لیے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، ایک اس لیے کہ یہ واحد ہے، اور مرد اس لیے کہ یہ مذکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو صیغہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب ہم وہ گردان کرتے ہیں
جس گردان میں یہ صیغہ پایا جاتا ہے۔ یدربو یدربانی یدربونا، تدربو تدربانی یدربنا، تدربو تدربانی تدربونا، تدربینا تدربانی تدربنا، ادربو ندربو۔ اب دوبارہ ہم گردان کریں گے اور اس صیغے تک جا کر بریک کریں گے۔ یدربو بریک لگ گئی کیونکہ یہ صیغہ ہے ہی پہلا، اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے۔ جب گردان کرنی تھی تو تب ہم آخر تک گئے تھے، اور جب دوسرے مرحلے پر ہم گردان کرتے ہوئے ہم نے بریک کرنا ہوتا ہے اس صیغے پر جا کر جو صیغہ آپ نے بیان کیا ہے، تو پھر ہم اسی صیغے تک گردان کو پڑھتے ہیں۔ تو یدربو بروزن یفعلو، واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، ترجمہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد۔ ادربو کیجئے، حل کیجئے، اس کا وزن نکالیے۔ دعاد کی جگہ فا، را کی جگہ عین اور با کی جگہ لام رکھا، حمزہ کی جگہ حمزہ رکھا تو بن گیا افعلو۔ ادربو اس کو بیان کیسے کرنا ہے؟ ادربو بروزن افعلو۔ جی اب یہ صیغہ پہچاننا ہے ہم نے، تو علامات مضارع 4 تھیں، الف تا یا نون۔ آپ کو بتایا تھا کہ الف ایک صیغہ میں آتا ہے اور وہ ہے واحد متکلم، تا 8 صیغوں میں آتی ہے، یا 4 صیغوں میں آتا ہے، اور نون ایک صیغہ جمع متکلم میں۔ تو الف ایک صیغہ میں آتا ہے، یہ ایک صیغہ میں آیا ہوا ہے اور وہ ہے واحد متکلم۔ اور آخر میں دیکھیں کہ آخر میں ضمہ، تو واحد متکلم کے شروع میں جو علامت لگے گی وہ الف یا حمزہ لگے گی، اور آخر میں واحد متکلم اور جمع متکلم میں ضمہ اعرابی ہوتا ہے۔ 3 صیغے اور بھی ہیں ضمہ اعرابی والے، لیکن ان میں ایک واحد متکلم اضرب ہے اور ایک جمع متکلم نضرب ہے۔ یہ نکل آیا جناب صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف۔ اب یہ مثبت ہو گیا، کیوں؟ اب علامت مضارع کے اوپر فتح آ گیا اور عین کلمہ مکسور ہو گیا۔ خیر عین کلمہ مکسور بھی ہو سکتا ہے، مضموم بھی ہو سکتا ہے، مفتوح بھی ہے، لیکن علامت مضارع مفتوح اور مثبت اس لیے کہ اس کے شروع میں لا نہیں۔ اگر یہی لا اضرب ہو جاتا تو یہ منفی ہو جاتا۔ اب بالکل صیغے کے عین مطابق ہم ترجمہ کریں گے۔ مارتا ہوں یا ماروں گا میں ایک مرد۔ اب مارتا ہوں یا ماروں گا، یہ تو ہم چونکہ فعل مضارع میں 2 زبانیں رکھتے ہیں اس لیے، اور میں اس لیے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور ایک مرد یا ایک عورت، چونکہ یہ واحد متکلم کا صیغہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ایک مرد یا ایک عورت کا ترجمہ کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی گردان کی طرف۔ اصول کے مطابق، ضوابط کے مطابق ہم گردان جب کریں گے تو گردان یوں ہوگی: یضرب یضربان یضربونا، تضرب تضربان یضربنا، تضرب تضربان تضربونا، تضربینا تضربان تضربنا، اضرب نضرب۔ یہ تو ہو گئی گردان جس کے اندر یہ صیغہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اب ہم دوبارہ گردان کریں گے اور آ کر اس صیغے پر بریک لگائیں گے۔ یضرب یضربان یضربونا، تضرب تضربان یضربنا، تضرب تضربان تضربونا، تضربینا تضربان تضربنا، اضرب۔ جی بریک، کیونکہ اضرب صیغہ آ گیا تو واحد متکلم کا یہ صیغہ قرار پایا۔ لم یضرب، آپ کے پاس حروف اصلیہ وہی دعاد اور را اور با ہیں۔ وزن کرنے کے لیے دعاد کی جگہ پر فا رکھ دیں، را کی جگہ پر عین رکھ دیں اور با کی جگہ لام۔ باقی جتنے الفاظ دیگر حروف جو ہیں وہ لفظ میں موجود ہیں وہ سارے فاعل لام پر لگا دیں۔ تو ہم نے جب لم یضرب کا وزن نکالا فاعل لام کو استعمال کر کے، تو اس کا وزن نکلا، جی آپ خود نکالیں، آسان ہے جی، یہ ہے لم یفعل۔ ہم اس کو کیسے بیان کریں گے؟ لم یضرب بروزن لم یفعل۔ یہ تو صیغہ بیان ہو گیا، یعنی وزن ہو گیا۔ اب ہم اس کا صیغہ لے کر چلے ہیں، تو اب یہ دیکھیے کہ یضرب علامت مضارع یا آئی ہوئی ہے، تو یہ 3 صیغوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اب شروع میں لم آیا۔ اب لم کا عمل آپ کو لم کی گردان بناتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ 5 جگہ پر ضمہ اعرابی کو ختم کر کے اس کو ساکن کرتا ہے۔ تو 5 جگہ پر پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ضمہ کون کون سے صیغوں میں آتا ہے۔ تو پیچھے جو ہمارا صیغہ گزرا ہے یضرب بھی اور یضرب بھی، یہ بھی وہی صیغہ ہے، یہ ضمہ والا صیغہ ہے، ضمہ اعرابی والا۔ تو اس لیے لم آیا تو اس نے یضرب سے یضرب کر دیا، اصل میں تھا یضرب، جب اس کے اوپر لم لگا تو لم یضرب ہو گیا۔ تو یہ ہم کہیں گے صیغہ واحد مذکر غائب فعل نفی جہد بلم معروف۔
تو یہ فعل اس لیے نفی جہت بلم کہ اس کے شروع میں لم آیا ہوا ہے، اور معروف اس لیے کہ یا علامت مضارع مضموم نہیں ہے، مفتوح ہے، اس لیے یہ معروف۔ اب ترجمہ، نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ اب آپ میری ان ساری باتوں کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے آپ کو جب نفی جہت بلم پڑھایا تھا اس میں آپ کو اس کا ترجمہ کرنے کا اسلوب بھی سکھایا تھا کہ جب لم داخل ہوتا ہے تو ایک بات یہ ہے کہ مضارع سے حال اور مستقبل دونوں ہی زمانے نکل جاتے ہیں، اور یہ فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور جب ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے تو ماضی کی بھی نفی کرتا ہے۔ تو یضرب جب تک تھا تو اس کا ترجمہ تھا مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، لیکن اب لم یضرب ہوا تو ایک بات یہ ہے کہ لم نے یضرب سے یضرب کر دیا، اور اس کے معنی میں تبدیلی یہ لے کر آیا کہ اس وقت ترجمہ تھا مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، اب لم یضرب ہوا تو اس کا ترجمہ ہو گیا نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ یہ ہو گیا ہمارا صیغہ بیان ہو گیا، اور اب ہم چلتے ہیں گردان کی طرف۔ لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربنا، لم اضرب، لم نضرب۔ یہ ایک مرتبہ گردان ہو گئی، پوری گردان، وہ گردان جس کے اندر یہ صیغہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اب دوبارہ گردان کریں گے تو اس صیغے پر آ کر بریک لگا دیں گے۔ گردان شروع کرتے ہیں، لم یضرب، جی یہیں پر بریک ہو گئی کیونکہ پہلا ہی صیغہ ہے اور پہلا ہم نے صیغہ پڑھ لیا۔ اجرا کا یہ طریقہ ہے، اس پر وقت لگتا ہے، اس پر محنت ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری اس لیے ہے کہ اس کے بغیر آپ کو صرف سمجھ نہیں آئے گی، اس کے بغیر آپ کو صیغوں کی پہچان نہیں ہوگی، اس کے بغیر آپ ترجمہ درست طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ساری کلاسوں کے ساتھ ساتھ یہ کلاسیں اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ صیغہ آ گیا ہے لن یضربا، جی پہلا ہی صیغہ ہے لیکن پہلے لم تھا، اب لن آ گیا، تو آپ کو نفی تاکید بلن کے ضمن میں ہم یہ پڑھا چکے ہیں کہ جب لن فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو لفظوں میں یہ عمل کرتا ہے کہ مضارع کے رفع والے 5 صیغوں کو رفع ختم کر کے، ضمہ ختم کر کے اس کی جگہ پر نصب یعنی فتح دیتا ہے، اور 7 جگہ سے نون رابی کو گراتا ہے۔ تو یضرب فعل مضارع تھا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور اس کے اوپر لن لگا، تو پہلے تو لن یضربا جب بن گیا تو اس کا وزن دیکھیں، وہ بن گیا لن یفعلا، سمپل۔ دواد کی جگہ پر فا کو رکھنا ہے، را کی جگہ پر عین کو رکھنا ہے، اور با کی جگہ پر لام کو رکھنا ہے۔ جب اس طرح آپ نے کام کر دیا، باقی سارے الفاظ اٹھا کر اس کے اوپر لگا دیں گے تو وہ وزن بن جائے گا، ہم اس کو کہیں گے لن یضربا بر وزن لن یفعلا۔ اب چلنا اس کا صیغے کی تحقیق کے لیے، تو صیغہ تو ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ واحد مذکر غائب ہی ہے، تو ہم کہیں گے صیغہ واحد مذکر غائب، اور اب فعل کا تعین کرنا ہے، لن آیا ہوا ہے تو بڑا آسان ہے ہمیں سمجھنا کہ جب لن آ جاتا ہے تو فعل نفی تاکید بلن آ جاتا ہے، اس کا مطلب، اور معروف اور مجہول میں سے یہ ہے معروف، کیونکہ اگر مجہول ہوتا تو یا کے اوپر ضمہ ہوتا، یا پر ضمہ نہیں ہے تو یہ معروف۔ اب صیغے کے عین مطابق ترجمہ، ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد۔ جی یاد کیجئے ذرا کہ جب ہم نے آپ کو نفی تاکید بلند بنانے کا طریقہ سکھایا تھا، اس کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب مضارع پر لن داخل ہوتا ہے، لفظوں میں عمل یہ کرتا ہے کہ رفع والے 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے اور نون اعرابی والے صیغوں سے نون اعرابی کو گراتا ہے، اور مانوی عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع کے اندر جو 2 زمانے موجود ہوتے ہیں وہ اس میں سے حال کا زمانہ ختم کر دیتا ہے، اس کے اندر صرف بچا لیتا ہے مستقبل کا زمانہ، اور جب مستقبل کا زمانہ بچا لیتا ہے تو اس کی نفی بھی کرتا ہے اور نفی کی تاکید بھی کرتا ہے۔ یہ سارے طریقے کے مطابق اب ترجمہ دیکھیں، ہم نے لن یضربا کا کیا کیا، ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد۔ جب تک یہ یضرب تھا تو اس کا ترجمہ تھا مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، لیکن لن لگا تو ایک تو یہ ہے کہ اس نے اس میں حال کا ترجمہ ختم کر دیا، ہرگز نہیں مارے گا، اور دوسرا نہیں کا ترجمہ آیا اور ہرگز نے اس کی تاکید کی، ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد۔ اس طریقے سے آپ نے صیغوں کی پہچان کرنی ہے۔
میں مختلف اسباق کے بعد آپ کو اجرا کے لیے بٹھایا کروں گا، اور آپ اس بنا ہو سکتا ہے آپ کا وقت بہت قیمتی ہو، لیکن یاد رکھیے کہ ان کلاسوں سے زیادہ قیمتی آپ کا کوئی سبق نہیں ہے، آپ کا کوئی وقت زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ان کلاسوں سے آپ کو آپ کے علم میں رسوخ حاصل ہوگا، آپ مضبوط عالم دین بنیں گے، اور انشاءاللہ قرآن پاک کو خود سمجھنے والے بن جائیں گے، احادیث طیبہ کی عبارت پر اعراب لگانے والے بن جائیں گے۔ بس میرے ساتھ چلتے رہیے اور میرے اسباق پڑھتے رہیے اور ویڈیوز دیکھتے رہیے، اور ثواب کی نیت سے ان ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کیا کریں۔ نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں پر لوگ علم کے متلاشی موجود ہیں، وہ علم تلاش کرتے ہیں، ان کے پاس علم پڑھنے کے لیے الگ سے مدرسے میں کسی کالج میں داخلہ لینے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے مطابق پڑھ سکیں، اور پڑھنے کا شوق ہے تو ان کے لیے میں نے یہ کاوش کی ہے، اور آپ دست و بازو بنیں اور یہ اسباق اور علم دین کا اصل خزانہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ دین پھیلانے والوں میں آپ کا نام بھی شامل ہو سکے۔ اب ہم کر رہے ہیں گردان۔ لن يضرب لن يضرب لن يضربوا لن تضرب لن تضرب لن يضربنا لن تضرب لن تضرب لن تضربوا لن تضربي لن تضرب لن تضربنا لن اضرب لن نضرب، یہ پوری گردان ہو گئی، اور چونکہ یہ پہلے سیکھا ہے تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں لن يضرب۔ یہ اینڈ تک ہوتا تو ہم پوری گردان لے کر جاتے اور وہاں جا کر بریک کرتے جہاں کا یہ سیکھا تھا، لیکن یہ شروع والا سیکھا ہے، اس لیے ہم نے صرف لن يضرب پر اکتفا کیا۔ یہ چند سیغوں پر میں نے آپ کے اجرا کی کوشش کی ہے، آپ کوشش کریں، محنت کریں، اور از خود یہ سیغے نکالیں اور سیغوں کے مطابق ترجمہ کریں، گردان کریں، اور گردان کے اندر سے وہ سیغہ ڈھونڈیں۔ اگر آپ نے ان اسباق کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا اور اجرا کرنا شروع کر دیا اور میرے ساتھ ساتھ اجرا میں شامل رہے، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ بڑے کامل عالم بنیں گے، اور آپ کے علم میں انشاءاللہ آپ کو رسوخ حاصل ہوگا، مضبوط علم حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی، آئی ہیں تو یاد کر لیجئے، نہیں آئی تو ویڈیو کو بار بار دیکھیے۔ میں اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔